وہ کڑی پنجابن بھاگ دو، فرحت اور سنجیو کے نام یہ کہانی۔ رشوت خور کمینہ چودھری کا کتا، یہ کہہ کر غصے سے جا کر اپنی دکان پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کی دکان کے اندر چلا گیا اور دکان کا شٹر بند کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تھا۔ وہ فٹافٹ سے پیچھے ہوئی تھی۔ میں بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے کہا، اگر آج کے بعد تم نے میرے سامنے اس طرح سے زبان چلائی تو دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اسے صرف دھمکانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، ہونٹ بالکل سفید ہونے لگے تھے، جسم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آنا ورنہ شور مچا دوں گی۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اس کی حالت خراب ہونے لگی ہے۔ کچھ مجھے یہ بھی خوف ہونے لگا کہ اگر وہ چلانے لگی تو لوگ مجھ پر کہیں غلط طرح کا شک نہ کر لیں۔ میں نے دکان شٹر اوپر اٹھا دیا، وہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں ترنت باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں، شاید میں نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ میں جو کر رہا تھا شاید وہ انسانیت سے گری ہوئی بات تھی۔ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے میں پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا مجھے اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک شخص اپنی 6 سال کی بیٹی کو لے کر آیا ہوا تھا اور بہت رو رہا تھا۔ انسپکٹر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے، اصل رقم تو کب کی اتر چکی اور اوپر کا سود باقی ہے، جبکہ میں ہر مہینے اسے پیسہ دے رہا ہوں، لیکن اب کہتا ہے کہ یا تو ایک موٹی رقم واپس کرو یا پھر اپنی 6 سال کی بچی کا بیاہ مجھ سے کر دو۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ وہ پولیس آفیسر کہنے لگا، دیکھ چاچا، یہ تو بھی جانتا ہے جو فیصلہ پنچایت میں ہو گیا اسے نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ ہی میری یہ وردی۔ ہوگا وہی جو یہ چودھری چاہتا ہے۔ یہاں آ کر میرے سامنے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اپنی بچی کو چودھری کے ساتھ بیاہ دے۔ وہ شخص کہنے لگا، کیسے بیاہ دوں؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ میں اندر گیا۔ مجھے دیکھتے ہی انسپکٹر ترنت کھڑا ہو کر سیلیوٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ کہنے لگا، کچھ نہیں سر۔ پھر اس شخص سے کہنے لگا، چاچا تو جا یہاں سے۔ میں نے کہا، ایک منٹ، یہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا، جی بتائیے مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ اس نے ساری بات مجھے بتا دی، وہی جو میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھے انسپکٹر سے کہا، تم نے ابھی تک اس کی FIR کیوں نہیں کاٹی؟ میرے منہ سے سن کر اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا، چودھری صاحب کے خلاف؟ میں نے کہا، ہاں چودھری کے خلاف FIR کاٹو۔ وہ کہنے لگا، سر جی، اس نے چودھری سے بیاج پر پیسے لیے تھے اور اس گاؤں میں یہ اصول برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ بیاج کی رقم اگر واپس نہ کی جائے تو قرض دار قرض دینے والے کو پیسوں کے بدلے اپنی بیٹی بیاہتا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کس نے پاس کیا ہے؟ میں نے تو قانون کی کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو کہ قرض لینے والا بیاج کے پیسے دیتا رہے گا اور جب بیاج کی پورا پیسہ نہ دے سکے تو قرض دار کی بیٹی قرضہ دینے والے سے بیاہ دی جائے گی۔ کیا تم نے پاس کیا ہے یہ قانون؟ تو وہ پولیس انسپکٹر کہنے لگا، صاحب جی، جو قانون آپ نے پڑھا ہے وہ شہروں میں چلتے ہیں، یہاں قصبے اور گاؤں کے اپنے ہی قانون اور اصول ہیں، سب کچھ پنچایت ہی کرتی ہے، یہاں کے فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، اور ضرور اس پنچایت کا سرپنچ وہ چودھری ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگا، جی۔ میں نے کہا، پھر تم اور میں یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کی چمچہ گیری کرنے کے لیے؟ میری بات سن کر اس نے اپنی نظر جھکائی تھی۔ میں نے کہا، FIR کاٹو چودھری کے خلاف، پرچہ کاٹو، باقی سب میں دیکھ لوں گا، اسے تو میں خود گرفتار کرنے کے لیے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، بہت اونچے ہاتھ ہیں صاحب جی اس کے۔ میں نے کہا، دیکھ لیتے ہیں اس کے اونچے ہاتھوں کو بھی اور اپنی وردی کی طاقت کو بھی۔ اس نے پرچہ کاٹ دیا تھا۔ اس چودھری کو گرفتار کرنے کے لیے میں خود پولیس وین میں اس کی حویلی میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ پولیس وین حویلی پہنچی ہے، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ چودھری لانچ میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آؤ آؤ SHO صاحب۔ پھر کہنے لگا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، مجھے تو لگا تھا ڈیوٹی جوائن کرتے ہی دوسرے دن ہی تم مجھے سلام کرنے کے لیے ضرور حاضر ہو جاؤ گے، لیکن افسوس کہ 10 دن ہو گئے ہیں اور تم اب آئے۔ میں نے کہا، آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ لے کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میری ایک کال تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، تیری ساری آفیسری میں 2 منٹ میں نکال کے رکھ دوں گا۔
یہ کہتے ہوئے اس نے چٹکی بجائی تھی۔ کہنے لگا، یہ قصبہ ہمارا ہے اور آس پاس کے کئی قصبے اور گاؤں پر صرف مہاویر چودھری کی حکومت چلتی ہے۔ فیصلہ مہاویر چودھری ہی کرتا ہے، سمجھا ایس ایچ او سنجیو اگروال۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو کس وجہ سے یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہے۔ دیکھ، اپنی ایمانداری اگر جیب میں رکھ کر گھومے گا تو ہی تیرے لیے اچھا ہے، ورنہ میری ایک فون کال تجھے برباد کر دے گی۔ تجھ پر ایسے ایسے الزام لگاؤں گا کہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ پھر اس نے ایک فون کیا۔ کہنے لگا، یہ تمہارا ایس ایچ او سنجیو اگروال بڑی پھرتیاں مار رہا ہے، اسے دتانا بھیجنے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت مرمت تو کروا دینی تھی۔ اسے یہ بتاتے کہ چودھری مہاویر کس شیر ببر کا نام ہے۔ پھر اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے، لے بات کر اپنے باپ سے۔ میں نے فون پکڑا اور کان کو لگا دیا۔ پھر وہی اوپر کا فون جو ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتا ہے۔ غصے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ معافی مانگو چودھری سے۔ اور تجھے کس نے کہا ہے کہ وہی غلطی دہرا جو تو یہاں سے کر کے گیا؟ دیکھ، ہمیں قانون نہ سکھا، تو اکیلا پورے دیش کو نہیں بدل سکتا اور نہ ہی یہاں کے اصولوں کو بدل سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ویسے ہی چل جیسے یہاں کے پولیس انسپکٹر چل رہے ہیں، ورنہ ایک گولی تیرے سینے کے آر پار ہو جائے گی اور کل تک کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ سنجیو اگروال کون تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں اس چودھری کو اس وقت گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ جب واپس پولیس اسٹیشن آیا، وہ انسپکٹر مجھے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا، صاحب جی، ہم اس آزاد دیش کے برسوں سے غلام ہیں۔ آزادی سے کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہماری نیک نامی، محنت، بھاگ دوڑ، سب کچھ بس ایک فون کال پر ملیا میٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں اس کی بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ایک بدنام ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی ایماندار ہوتا بھی ہے تو اس کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ کوئی جرم پکڑتا ہے تو پیچھے سے کال آ جاتی ہے۔ آخر یہ ایک کال پولیس ڈپارٹمنٹ کے سر پر کیوں منڈلاتی رہتی ہے؟ ہم پولیس والے ہو کر بھی ایک عام انسان سے مجبور اور بے بس ہیں، کیونکہ ہمیں ایمانداری سے کام کرنے دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ دیش کی کالی بھیڑیں دیش پر پنجہ کسے بیٹھی ہیں۔ یہاں پر کسی کو بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ شرافت سے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدھا سیدھا کام کیا تھا، نتیجہ مجھے ٹرانسفر کی صورت میں مل گیا۔ خیر، میں کچھ سمے کے لیے خاموش ہو گیا۔ سرکار کی طرف سے سیلری مجھے ہر مہینے معمولی سی ہی ملتی تھی، لیکن منہ بند رکھنے کے لیے ہر مہینے موٹی رقم ملنے لگی تھی۔ اب تو چودھری بھی مجھ پر پیسے سے مہربانیاں کرتا تھا۔ کہتا تھا، ہر مہینے آ کر مجھ سے پیسے لے جایا کرو، لیکن میں اب تک اس کے پاس پیسے لینے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن ہاں، خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فرحت نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی، مجھے غصے اور نفرت سے دیکھتی تھی۔ ایک بار صبح صبح اسی نے سریلی آواز میں مجھے نیند سے جگایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں باہر آ گیا۔ آواز مجھے چھت سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فتو اس سمے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ گانا بھی گنگنا رہی تھی۔ چڑھدے سورج ڈھلدے دیکھے، ہیرے دا کوئی مول نہ پاوے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اب بھی وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، یہاں کیوں آیا ہے تو؟ اگر تو میرے باپ کے دوست کا پتر نہ ہوندا، میں تجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دینی تھی۔ کمینہ ہے تو، پورا ایک نمبر کا لچا بدماش۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے چودھری کا کتا کہتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی تھی؟ میری بات پر وہ چپ ہو گئی۔ جلدی سے میرا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ کہنے لگی، تجھے کیا ہے؟ دیکھ، اپنے کام سے کام رکھ، فتو کے منہ نہ لگی ہے۔ میں نے کہا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ تمہاری آواز میں بڑا درد ہے، دل کا درد آواز میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جلدی سے باجرہ زمین پر ڈالا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر نیچے جانے لگی۔ لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، فرحت، تم اس دن ٹرین میں کیا کر رہی تھی؟ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کب سے میرے دماغ میں ہلچل مچا رہا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگی، ایک لڑکی کو ظالم سے بچا کر آ رہی تھی، اس کے باپ کو دھوکہ دے کر آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی،
کمینہ رانی کی شادی ایک بڈھے سے کر رہا تھا، پیسے کی لالچ میں۔ اس کی سالوں سے اس کی پسند کے لڑکے سے منگنی تھی، لیکن باپ نے بیوی کے مرتے ہی بیٹی کی شادی ایک بڈھے سے کر رہا تھا، نشیڑی کہیں کا۔ 2 لاکھ میں بیٹے کو بیچ دیا۔ بس رانی نے جب روتے ہوئے مجھے بتایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ شادی کے بہانے اس کے گھر پہنچ گئی، اس کا پیلا جوڑا خود پہن لیا اور اسے برقع پہنوا کر بھگوا دیا اس کے منگیتر کے ساتھ، اور پیلا جوڑا پہن کر میں اس کے کمرے سے بھاگنے لگی۔ جانتی تھی کہ مجھے اس کے باپ کے کرائے کے لڑکے دیکھ رہے ہیں، میرا پیچھا بھی کریں گے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے بس اتنا ٹائم لگانا تھا جس میں رانی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ جاتی، ان کی نظروں سے دور ہو جاتی۔ وہ مجھے بعد میں دیکھ بھی لیتے تو روک نہیں سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنی سوچ پر بڑا افسوس ہوا تھا۔ ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہی دوسرے کے بارے میں کتنا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب خوش ہیں تمہاری دوست؟ کہنے لگی ہاں، دونوں بڑے خوش ہیں۔ پھر کہنے لگی کل میں نے تیری پولیس والی گاڑی چودھری کے محل کے سامنے دیکھی تھی، کیا سلامی پیش کرنے گیا تھا اس کمینے کو؟ میں نے کہا نہیں، گرفتار کرنے گیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی پھر کیوں نہیں کیا؟ یہ کہنے کے بعد ہنسنے لگی، کہنے لگی تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں جو آتا ہے چودھری کا کتا بن کر ہی رہتا ہے، جو خود بن جائے چودھری اسے انعام کے طور پر لاکھوں کی گڈیاں دیتا ہے، اور جو خود نہ بنے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کسی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کہنے لگی اگر پھر بھی کوئی اس کی بات نہ مانے تو اسے کتے کی موت مار دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا بھاری ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ جلدی سے آنسو پونچھ کر وہ نیچے چلی گئی۔ کوئی نہ کوئی بات تو تھی اس لڑکی میں، جتنی باہر سے سخت نظر آتی تھی ویسے تھی نہیں۔ اب جب میں نیچے اترا تھا وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور اس کا بھائی اسکول کا یونیفارم پہن کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں اس کے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا پڑھائی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ کہنے لگا بہت اچھی۔ میں نے کہا بڑے ہو کر کیا بنو گے، پولیس والے یا؟ میری بات پر فتو ترنت کہنے لگی نہیں، میں اسے پولیس والا نہیں بناؤں گی، نفرت ہے مجھے پولیس والوں سے۔ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ ایک بار میں اسی قصبے میں راؤنڈ پر تھا جب میں نے اس چودھری کے بیٹے کی گاڑی دیکھی۔ بہت سی لڑکیاں کھیتوں سے باہر نکل رہی تھیں، شاید فصل کاٹ کر آئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ چودھری کے بیٹے نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ لڑکی اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو کچھ چھپا سی رہی تھی۔ میں دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کمینہ اس پر بری نظر ڈالے ہوئے تھا، اس لیے میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا۔ وہ لڑکی سے شاید کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ تب تک میں وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اس لڑکی سے چھڑوا دیا۔ چودھری کا بیٹا مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی نے جرأت کیسے کی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا ہاں، یہ لڑکی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اسے جیل میں بند کر دیتا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی چودھری صاحب کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ میں چاہتا تھا کسی نہ کسی بہانے سے اس لڑکی کو خود ہی اس انسان سے بچا لوں۔ کہنے لگا ہاں جاؤ، اسے جیل میں بند کر دو۔ وہ لڑکی سن کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ یہ کہنے لگے صاحب مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ خود میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے کہا چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی فتو بھی بڑے غصے میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ فتو کو دیکھ کر وہ لڑکی فتو فتو کہہ کر پکارنے لگی۔ فتو تو سمجھا نہ اسے اپنے صاحب کو، اس نے مجھے جیل میں بند کر دیا۔ تم جانتی ہو نا چودھری کا بیٹا کتنا کمینہ ہے، اسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرے ساتھ بکواس کر رہا تھا۔ فرحت پہلے تو اس لڑکی کے پاس گئی، کہنے لگی منہ کیوں نہیں توڑا تو نے اس کا، 2 چماٹ مارتی اس کے منہ پہ۔ کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی، تجھے پتا ہے نا وہ کیسا ہے، کہہ رہا تھا چل تجھے اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا، میرا دل تجھ پر آ گیا، میں تو اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی کہ یہ پولیس والا مجھے یہاں لے آیا۔ یہ تیرے بابا کا رشتہ دار ہے نا فتو، اسے کہہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیوں بند کیا ہوا ہے تم نے میری سہیلی کو، چھوڑو اسے۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں بھی بند کر دوں گا، شرم نہیں آتی اسے چودھری کے بیٹے سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی SHO کے بچے، میری سہیلی کو ابھی کبھی جیل سے باہر نکال
ورنہ میں بابا کو تیری شکایت لگا دوں گی۔ میں نے کہا مجھے ڈیوٹی کرنے دو، نکلو یہاں سے۔ میں ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب چودھری کا فون آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا اور مسکرا کر کہا، جی چودھری صاحب کہیے، کیا سیوا کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ میری یہ بات سن کر فتو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تو نے آج چودھری کا دل خوش کر دیا۔ میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ کیسے تو نے اس بدتمیز لڑکی کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ میں نے کہا ہاں، مجھے تو یہ کرنا ہی تھا۔ اس لڑکی کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ کے بیٹے کے ساتھ زبان درازی کرنے کی؟ اس لڑکی کو تو میں ایسا سیدھا کروں گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے زبان کھولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ کچھ دیر بعد چودھری کے بیٹے کی کال آنے لگی۔ فون اٹھایا تو کہنے لگا، یہ لڑکی میرا شکار ہے، اگر تو اسے میرے حوالے کر دے تو میں تجھے خوش کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے اسے کہاں چھوڑوں؟ کہنے لگا، کھیتوں کے پاس میری گاڑی کھڑی ہو جائے گی، تو اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں لے کر آ جانا اور میری گاڑی میں بٹھا دینا۔ پھر میں جانوں اور یہ جانے، صبح ہونے سے پہلے ہی میں لڑکی کو دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچا دوں گا۔ مجھے یہ لڑکی بس ایک رات کے لیے ہی چاہیے۔ میں نے کہا جیسے آپ کہیں۔ میں نے فون بند کیا۔ فتو مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا تھا تیرے بارے میں، تو واقعی چودھری کا کتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوں میں کتا چودھری کا، اور اب تم یہاں سے نکلو، نہیں تو پھر میں کاٹ بھی لوں گا، جیسے اس دن تم نے مجھے جنگلی بلیوں کی طرح کاٹا تھا۔ نکلو یہاں سے باہر۔ میری سختی سے کہنے پر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ شام کے سمے میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کو کھیتوں میں لے جا کر چھوڑ دو، وہاں پر چودھری کی گاڑی آ جائے گی اور اسے لے جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا دیکھو، میں وہی کروں گا جو یہاں کا چودھری کہے گا، میری کچھ مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پولیس آفیسر سے کہا کہ میں اب واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، جی صاحب جی آپ جائیں، میں اس لڑکی کو کھیتوں تک پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ میں اس کی نظروں کی ہوس پہچان چکا تھا۔ میں نے کہا، بات سنو میری۔ کہنے لگا، جی صاحب جی کہیے۔ میں نے کہا، چودھری کے بیٹے کا حکم ہے کہ لڑکی اس کو بالکل انچھوئی چاہیے، اس لیے اپنی گندی نظریں ذرا نیچی رکھنا اور اسے چودھری کی گاڑی تک پہنچا دینا۔ میری بات سن کر وہ اپنی نظر چرانے لگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کاٹیج میں گیا۔ جا کر میں نے کالے رنگ کا کرتا پائجامہ پہنا اور ایک رومال سے اپنا چہرہ چھپایا اور کاٹیج کی کھڑکی سے باہر نکلا جو پچھلی طرف کھلتی تھی۔ پیدل ہی دوڑتے ہوئے کھیتوں تک پہنچا گیا۔ میں کھیتوں میں پہنچا اور کھیتوں میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چودھری کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہو گئی، ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی کچھ دیر بعد آ گئی۔ پھر آفیسر نے لڑکی کا بازو پکڑ کے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ چودھری کا بیٹا بھی گاڑی سے باہر نکلا اور اس لڑکی کو کلائی سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پولیس کی گاڑی واپس جا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چودھری کا بیٹا وہاں سے جاتا، میں نے دیکھا کہ فتو بھاگتے ہوئے وہاں آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ میں غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کیوں آئی ہے اور کیا کرنے آئی ہے۔ وہاں جا کر اس نے سیدھا چودھری کی گاڑی پر وہ ڈنڈا دے کر مارا کہ شیشہ توڑ دیا۔ کہنے لگی، کمینے میری سہیلی کو باہر نکال ورنہ اسی ڈنڈے سے تیرا سر پھوڑ دوں گی۔ چودھری کے گارڈز ترنت فتو کے پاس آ گئے۔ دوسرا ڈنڈا تو اس نے مارا، لیکن نازک سی لڑکی تھی، گارڈز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً سے وہاں پہنچ گیا اور ان گارڈز کے منہ پر پنچ مارنے لگا۔ میرے 5-6 پنچ مارنے پر ہی وہ گارڈز زخمی ہو کر پیچھے ہو کر گر گیا۔ ایک دوسرے گارڈ نے فتو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جب میں نے اسے گارڈ کا ہاتھ فتو سے چھڑایا، وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے گارڈ کو بھی بہت مارا تھا۔ یہ دیکھ کر چودھری کا بیٹا گاڑی سے باہر نکلا تھا اور میرے پاس آ کر اس نے پستل مجھ پر تان دی۔ میں نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور اتنی زور سے دبایا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اس کے بعد سے پستل گر گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بس 2 گارڈ ہی لایا تھا۔ میں دونوں کو مار مار کر زخمی کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے کہا، بہت شوق ہے نا تجھے عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کا، ان کے سر کی چادر اتارنے کا، ایک عورت کی بے بسی سے کھیل کر تم خود کو مرد کہتے ہو۔ اگر واقعی مرد کا بچہ ہے تو چھڑوا اپنا ہاتھ مجھ سے، میں بھی تو دیکھوں تمہاری مردانگی۔ وہ کہنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑ۔ میں نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے دبایا
کہ وہ چیخنے چلانے لگا اور میں اس کی چیخیں ہی سننا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میرا باپ کا ایک فون تیری ہستی مٹا کے رکھ دے گا۔ میں نے کہا، بلا نا اپنے باپ کو، آج یہاں پر تیرا باپ اور اس کے باپ کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی تھی۔ وہ بہت زور سے چلا رہا تھا۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی توڑ دیا۔ پھر اسے پکڑ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، عقل نہیں ہے کیا تم میں؟ جب دیکھ رہی ہو کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچا تو گاڑی سے باہر نکل کر بھاگ نہیں سکتی تھی؟ پھر وہ ترنت گاڑی سے باہر نکلی۔ فتو ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی فتو کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، جاؤ دونوں اپنے گھر جاؤ۔ وہ لڑکی فتو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر جانے لگی۔ فتو بار بار مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس کوٹیج گیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور امن ویر چاچا کے گھر چلا گیا۔ آج بڑے سکون کی نیند آئی تھی مجھے۔ جانتا تھا کہ اگر پولیس کی وردی پہن کر ان لوگوں کو مزہ چکھاؤں گا تو یہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ ایک فون کال کروا کر میرا ہاتھ رکواتے ہی رہیں گے۔ اس لیے مجھے یہی طریقہ ٹھیک لگا تھا۔ اب جب بھی کہیں کوئی اتیاچار ہوتا، میں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ جاتا اور چودھری کے پالتو کتوں کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ بہت جلدی میری شہرت ایک اجنبی شخص کی حیثیت سے ہونے لگی کہ ایک شخص کالے لباس میں نقاب پہن کر آتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ چودھری پریشان تھا کہ یہ کون ہے جو یوں گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا۔ ابھی تک وہ میرا پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ میں نے دیکھا آج کل فتو بڑی گنگناتی پھر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے بھی کچھ سوچ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا، فرحت ایک کپ چائے بنا دو گی؟ وہ کہنے لگی، ہاں صاحب جی، کیوں نہیں۔ میں حیران تھا کہ آج تو مجھے ایس ایچ او کا بچہ بھی نہیں کہا، ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالے۔ صاحب جی کہہ رہی ہے، کچھ تو بات ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں لا کر میری طرف بڑھانے لگی، ساتھ میں مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آج کل تو بڑا اچھا موڈ رہتا ہے تمہارا۔ کہنے لگی، آپ مذاق اڑائیں گے؟ کہتے ہوئے وہ سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ کہنے لگی، یہ جو کالے لباس میں نقاب کر کے گاؤں والوں کی مدد کرتا ہے وہ آپ ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، یہ مجھے کیسے پہچان سکتی ہے؟ اسے کیسے لگا کہ وہ میں ہی ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، وہ میں تو نہیں ہوں۔ مجھے کیا پتہ کون ہوگا؟ کہنے لگی، ادھر میری طرف دیکھیں۔ میں نظریں چرانے لگا تھا۔ میں نے کہا، نہیں دیکھ سکتا تمہاری طرف۔ کہنے لگی، کیوں؟ میں نے کہا، دیکھوں گا تو محبت ہو جائے گی۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا تھا۔ کہنے لگی، میری بات کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ کہنے لگی، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں تو پہلی بار ہی دیکھ کر سمجھ گئی تھی، فتو اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ جان نہ سکے۔ میں چائے ختم کر چکا تھا، میرے پاس آئی، میرا کپ پکڑ کر باہر جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ میں نے کہا، فرحت جب تم جان ہی چکی ہو اسے اپنے تک ہی رکھنا۔ دیکھو، میں وردی پہن کر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں مجبوری کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، لیکن میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، فتو آپ کا اس کام میں ساتھ دے گی۔ میں نے کہا، اور زندگی میں؟ یہ بات سن کر وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں نے کہا، جواب سنے بنا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا زندگی میں ساتھ دو گی میرا؟ کہنے لگی، صاحب جی میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا، اگر نہ چھوڑوں تو؟ میں رومانٹک موڈ میں آ چکا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ایس ایچ او کے بچے ہاتھ چھوڑ دے میرا۔ اس بار اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں نے کہا، اب تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے بچے ہوں اور تم انہیں یہ بولو، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہوا تھا۔ کہنے لگی، میرے ہاتھ چھوڑو ورنہ بابا کو آواز دے دوں گی۔ میں نے کہا، اچھا چلو یہی بتا دو کہ میں ماں کو بلا لوں۔ وہ تو مجھ سے اپنا ہاتھ ہی چھڑوائے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دروازے کے پاس جا کر کہنے لگی، ہاں ماں کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں سنتے ہی بہت خوش ہوا تھا۔ فرحت سے میرا رشتہ بھی طے ہو گیا اور 1 مہینے تک شادی بھی ہو گئی تھی۔ دتانہ میں میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ فرحت نے شادی کے بعد مجھے بتایا کہ اس نے اپنے آپ کو اس لیے ایسا بنائے رکھا تھا تاکہ کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ بدتمیز، بد لحاظ اور لوگوں کو گالی دینے والی
وہ لوگوں کو گالی اس لیے دیتی تھی تاکہ سب اسے بدتمیز سمجھ کر پیچھے رہیں، اس کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ عورت کی خاموشی اسے بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی خاموشی میں اس کی ایک دوست ماری گئی تھی، جس کی عزت چودھری نے لوٹی تھی، اور اس کے بعد پولیس والوں نے، اس لیے اسے پولیس والوں سے نفرت تھی۔ اب تک چودھری یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کالے لباس والا نقاب والا کون ہے۔ میں سامنے تو چودھری کے جی جی کرتا تھا، اور پیچھے سے میں نے اس کی بینڈ بجا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ کالے لباس والے سے کافی حد تک ڈرنے لگا تھا۔ کافی حد تک میں اس قصبے کے حالات ٹھیک کر چکا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر پولیس کی وردی میں مجھے یہ سب کرنے کی اجازت مل جاتی، کم سے کم لوگوں کا پولیس پر کچھ تو وشواس قائم رہتا۔